بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم دونوں غار کے اندر اس سامان کو دیکھتے رہے۔ میرے قدموں میں سکت نہیں تھی۔ میں وہیں اپنے تھیلے پر بیٹھ گیا اور تھرماس اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھولا۔ میں نے تھرماس کو بوتل سے کار کھٹایا۔ اندر سے گرم گرم کافی کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ طارق ایک مرتبہ پھر باہر جا چکا تھا۔ میں نے تھرمس سے کافی انڈیلنے کے لیے ڈھکنا سیدھا کیا۔ اس میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکالا۔ اس کاغذ پر ایک تحریر بھی تھی: شیرازی، طارق، اطمینان سے کافی پیو اور آرام کرو، رات کسی وقت ملاقات ہوگی، سالار۔ طارق، میں چیخا، ادھر آؤ۔ وہ لپکتا ہوا واپس آیا۔ جب میں نے اسے تمام بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ ہم نے جلدی جلدی گرم گرم کافی کے 2 مگ پیے، پھر برفانی علاقوں میں سفر کا لباس اتار کر بستر میں گھس گئے۔ مجھے حیرت ہے، اس غار کا علم سالار کو کیسے ہوا؟ طارق نے کہا۔ ہوا ہوگا یار، میں نے کہا۔ کئی دن کے بعد ہمیں اطمینان، سکون اور مناسب بستر ملا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کافی دنوں بعد ہمیں تحفظ کا احساس بھی ہوا تھا۔ یہ احساس ہمیں سالار کی تحریر نے دلایا تھا۔ پھر یہ کہ مسلسل تھکن نے ہمیں نڈھال کر رکھا تھا۔ اونی کمبلوں کی گرمی رفتہ رفتہ ہمارے جسموں میں بیٹھی ہوئی سردی کو ختم کر رہی تھی۔ ذرا دیر میں ہم گہری بے ہوشی کی نیند میں کھو گئے۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا کہ سالار نے ہمیں جگا دیا۔ غار کے ایک کونے میں ٹارچ روشن تھی۔ سالار ہمارے لیے کھانا لایا تھا، جسے ہم دونوں نے سیر ہو کر کھایا۔ غنودگی کے اثر سے ہمارے ذہن رفتہ رفتہ صاف ہوتے چلے گئے۔ میں 3 دن سے یہاں روزانہ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، سالار کی کھرکھراتی آواز ابھری۔ آپ کو کیسے یقین تھا کہ ہم یہیں آئیں گے؟ طارق نے سوال کیا۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ یہ غار تمہاری دریافت ہے، سالار نے کہا۔ بہرحال سنو، فیکٹری کی تباہی کے بعد ترک اور جرمن ساتھیوں سے بہت کہا کہ میں انہیں تبت کی سرحد تک پہنچا آؤں، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ ان کی ضد تھی کہ میں واپس چلا جاؤں، کیونکہ ہندوستان میں میری زیادہ ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ انگریز فوج ان کا تعاقب ضرور کرے گی۔ یہ ان کی قسمت ہے، لیکن ترک اور جرمنی واقعی زندہ قومیں ہیں۔ انہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے ان کے زخمیوں اور 5 فوجیوں نے سوسائڈ اسکواڈ بنا لیا۔ یہ لوگ جوشی مٹھ کی سمت کارخانے کی سرنگ کے دہانے سے قریب ایک تنگ درے میں مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ 200-300 فوجیوں کے دستے کو ایک ہفتے تک وہاں روک سکتے ہیں۔ اس ایک ہفتے میں ان کے ساتھی بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ ایک ہفتے میں وہ یا تو اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے یا ناکامی کی صورت میں خود کو ختم کر ڈالیں گے۔ طارق، کافی نکالو۔ طارق نے 3 مگوں میں کافی انڈیلی۔ سالار نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں گلاب کوٹی میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی تصدق حسین نے جوشی مٹھ میں طارق کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ رات کے وقت اپنے ساتھی کی مدد سے فرار ہو گیا۔ تصدق حسین کا خیال تھا کہ تم دونوں یا تو مالاری کی طرف جا سکتے ہو یا پھر گلاب کوٹی کی طرف، لہٰذا اس نے اپنے چند لوگوں کو گلاب کوٹی کی طرف روانہ کر دیا اور خود چند انگریز فوجیوں کے ساتھ مالاری کی طرف بڑھ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میں گلاب کوٹی سے جوشی مٹھ پہنچا۔ وہاں مکھن سنگھ سے میں طارق کے دوست کی حیثیت سے ملا۔ مکھن سنگھ طارق کے لیے بہت پریشان تھا۔ اسے یہ یقین دلانے میں کہ میں طارق کا دوست ہوں بہت مصیبت پیش آئی تھی۔ تو پھر اس غار کا پتہ مکھن سنگھ نے ہی آپ کو بتایا ہوگا، طارق نے کہا۔ ہاں، سالار نے کہا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ تم مالاری جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرو گے۔ وہ میرے ساتھ مالاری آیا ہوا ہے۔ اسی نے اندازاً بتایا تھا کہ تمہیں 3 دن قبل یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اب کیا حالات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تصدق حسین یہاں سے آگے بڑھ گیا ہے، سالار نے کہا۔
لیکن یہاں مالاری میں اس نے کچھ فوجی طلب کر لیے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ طارق دابا کا رہنے والا ہے، لہٰذا وہ اس علاقے میں دابا تک تمہارا تعاقب کرنا چاہتا ہے۔ مگر دابا تو تبت میں ہے، میں نے کہا، وہاں اس کے کیا اختیارات ہوں گے؟ یہ تم کیسی اہم کانہ باتیں کر رہے ہو؟ سالار نے کہا، اصل اختیارات طاقت سے حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس ہے۔ سالار نے کافی کا آخری گھونٹ لے کر کہا، میں اب یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ تصدق حسین درہ نیٹے کی راہ سے دابا کی طرف گیا ہے، کیونکہ یہ راستہ مختصر ہے۔ تم ایسا کرو کہ درہ 4 موٹے سے گزر کر لال پہاڑ پہنچو۔ پھر سالار نے میرے زخم کی ڈریسنگ کی جو بہت ہی خراب ہو چکا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے زخم کے آس پاس کی کھال اور گوشت گلنے لگا تھا۔ ڈریسنگ کے دوران میں مجھے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے زخم کے لیے میں مناسب دوائیں نہیں لا سکا۔ ارے تمہیں تو بخار بھی آ رہا ہے، سالار کی آواز میں تشویش تھی۔ تھکن کی وجہ سے آ گیا ہے، میں نے کہا۔ بہرحال تم کل اور آرام کرو، پھر تمہیں اپنے سفر پر روانہ ہونا ہی ہے، سالار نے فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے سیدھا نینی تال ہی جانا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ نینی تال، رانی کھیت یا کاٹھ گودام کا صرف ایک راستہ اس برف میں کھلا ہے۔ اس طرف سے کسی زخمی آدمی کا جانا یا پھر طارق کا جانا اب اور بھی خطرناک ہو گیا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم طارق کے ساتھ تبت کی طرف نکل جاؤ اور جب مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ تو واپس ہندوستان آ جاؤ۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ سالار کو اپنے ایک ایک سرفروش کا کتنا خیال تھا۔ جو ہی اسے اطلاع ملی تھی کہ تصدق حسین ہمارے تعاقب میں ہے، وہ فوراً حرکت میں آ گیا تھا اور نامعلوم کیا کیا خطرات مول لے کر ہم سے رابطہ قائم کر کے ہماری رہبری کی تھی اور ہمیں ان خطرات سے آگاہ کیا تھا جو ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اگلی رات ہم دونوں پھر اس برف پوش علاقے میں سفر کے لیے تیار تھے۔ سالار نے ہمیں گرم جوشی سے رخصت کیا۔ اس وقت اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ اچھا میرے بیٹو، خدا حافظ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ 6 ماہ کے بعد میں تمہاری طرف سے پیغام کا انتظار شروع کروں گا۔ پتہ یاد ہے نا، نیشنل ٹریڈرز کا؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ یہ سفر پہلے مرحلے سے بھی زیادہ کٹھن ثابت ہوا۔ بمشکل تمام 18 دن بعد ہم درہ 4 موٹے سے گزر کر ششال پہنچے تھے۔ لال پہاڑ ابھی بہت دور تھا، لیکن اب ہمارے لیے مزید سفر کرنا بہت دشوار تھا۔ وجہ یہ تھی کہ درہ 4 موٹے میں ایک چٹان سے گزرتے ہوئے میں نیچے کھڈ میں گر گیا تھا اور پھر سخت جد و جہد کے بعد طارق مجھے نکال پایا تھا۔ اس عرصے میں میری دائیں ٹانگ برف میں مسلسل دبی رہنے کی وجہ سے بالکل سن ہو کر رہ گئی تھی۔ جب اس نے مجھے نکالا تھا تو یہ پتہ چلا تھا کہ میرے لیے اب اس ٹانگ پر زور دے کر چلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا یہ سفر اور بھی کٹھن ہو گیا تھا اور یہ طارق ہی کی ہمت تھی کہ وہ مجھے اس علاقے سے لے کر ششال آیا تھا۔ طارق کا کہنا تھا کہ یہاں اس کے ماموں کا ایک دوست بدھ خانقاہ میں بھکشو ہے۔ اس نے اسی بھکشو سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ خانقاہ ہمارے لیے بڑی اچھی پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ یہیں بھکشو نے ایک مقامی وید سے میرا علاج کروایا۔ اس نے اپنی سی تمام کوشش کی، لیکن پھر مجبور ہو کر میری زندگی بچانے کے لیے بازو سے میرا الٹا ہاتھ کاٹ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرا گوشت مسلسل سردی کھاتے رہنے سے گلتا چلا جا رہا تھا۔ خیریت یہ تھی کہ گوشت گلنے کی رفتار نیچے کی طرف زیادہ تھی۔ اگر اوپر کی طرف یہ رفتار تیز ہوتی تو اب تک میرا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ میری دائیں ٹانگ میں نہ صرف موچ آئی تھی بلکہ برف میں 5 گھنٹے دبے رہنے کی وجہ سے اس کا گوشت بھی گلنے لگا تھا۔ میرا پیر اپنی جگہ بٹھانا اس صورت میں ناممکن تھا کیونکہ ذرا سے دباؤ کی وجہ سے گوشت میں انگلیاں دھنس سکتی تھیں۔ اس لیے وید نے پہلے گوشت کو گلنے سے روکنے کا علاج کیا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پیر کی اتری ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ بٹھانا ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ گوشت سڑنے کے بعد اس کا اندمال اس طرح ہوا کہ پیر کو ٹخنے کے جوڑ پر گھمانا بھی محال ہو گیا۔ 7 ماہ مجھے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں لگے۔ اس دوران میں 2 مرتبہ تصدق حسین ادھر سے گزرا بھی، لیکن بھکشو کی وجہ سے اسے میرا پتہ نہ چل سکا۔ اسی عرصے میں طارق بھی اپنے ماں باپ سے مل آیا تھا۔ پھر ایک دن میں اور طارق بھکشو سے رخصت ہو رہے تھے۔ ہم نیپال سے ہوتے ہوئے دارجلنگ پہنچے اور وہاں سے کلکتہ۔
کلکتے میں ہم نے اپنا مچھوا بازار میں ایک بڑا سا مکان کرائے پر لیا تھا۔ ہمارے پاس کافی رقم تھی جو ہمیں تبت کے سفر سے قبل دی گئی تھی۔ اپنے قیام کا انتظام کرنے کے بعد ہم نے سالار کو نیشنل ٹریڈرز بمبئی کے پتے پر اپنی آمد سے مطلع کر دیا۔ ایک ہفتے بعد ہی مہندر ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیرازی جی، یہ سب کیا ہو گیا؟ پھر ہم ایک دوسرے کو دیر تک اپنی کتھا سناتے رہے۔ وہاں میں زیب سے ملا تھا۔ مہندر نے مجھے بتایا وہ منصور کی والدہ کے پاس ہے۔ منصور کو 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ اس کے باوجود انہیں کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ لپٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے تمہاری باتیں کرتی رہی۔ میں نے تمہاری طرف سے اسے ایک گڑیا دی تھی۔ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ خان بہادر اس کے اخراجات کے لیے ایک لگی بندھی رقم دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے دیکھنے بھی آتے ہیں اور وہ سہم کر منصور کی والدہ سے چمٹ جاتی ہے۔ خان بہادر شیرازی، میں نے تلخ لہجے میں کہا، انہیں نہ انسانی رشتوں کی پرواہ ہے، نہ دھرتی سے انسان کی عقیدت کی۔ انہیں صرف اپنی خان بہادری عزیز ہے۔ اور ہاں، مہندر نے کہا، ایک بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا، میری اور سشما کی منگنی ہو گئی ہے۔ خود سالار نے یہ منگنی کروائی ہے۔ انہوں نے سشما کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے لالی لے کر مجھے سشما جیسی بیٹی عطا کر دی۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ سالار کو لالی کے بجائے سشما بیٹی مل گئی، مگر میری لالی تو مجھ سے بچھڑ چکی تھی۔ پھر وہ چلا گیا۔ سالار نے مہندر کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ میرے بارے میں مکمل رپورٹ دے کہ میری جسمانی حالت کیسی ہے۔ سالار کو یقین تھا کہ اس سفر میں میرا بازو ناکارہ ہو گیا ہوگا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں اب ایک معذور آدمی تھا۔ کٹے ہوئے بازو اور ناقص پیر کی وجہ سے اب میں تنظیم کی چھاپہ مار مہموں کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا۔ میری افادیت اب صرف اتنی رہ گئی تھی کہ 3 سال میں ایک آدھ مرتبہ برما کا چکر لگاؤں اور تنظیم کے لیے اسلحے کی فراہمی کا انتظام کرتا رہوں۔ اس کے علاوہ میری ایک اور ذمہ داری یہ بھی تھی کہ تنظیم جو نئے اراکین بھیجے انہیں اسلحے کے استعمال کی تربیت بھی دوں۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں عین اس وقت ناکارہ ہو کر رہ گیا جب ہماری تنظیم جوان ہو چکی تھی، جب تنظیم کے اراکین بڑے بڑے مارکے سر کر رہے تھے۔ وہ انگریزوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مصروف عمل تھے۔ میں ان کے کارناموں کے بارے میں تنظیم کے سرفروشوں سے واقعات سنتا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ میرے کڑنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے سیاسی حالات ہم انقلابیوں کی توقع کے برعکس مسلسل کروٹیں لے رہے تھے۔ مسلمان اور ہندو رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے دور ہو کر ایک دوسرے کے حریف اور دشمن بن گئے تھے۔ ان دونوں قوموں کو باہم دست و گریباں کرنے کی وہ سازش جس کا سراغ ہمیں بمبئی میں ملا تھا کامیاب ہو چکی تھی۔ 12 برس کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ اب سن 1939 تھا اور 12 برس کے عرصے میں بہت کچھ ہو چکا تھا۔ سائمن کمیشن، 14 نکات، نہرو رپورٹ، اس کے درمیان پورے ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور ہندو مسلم فسادات، سب کچھ ہوتا رہا۔ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مشترکہ طور کیا تھا، لیکن 14 نکات اور نہرو رپورٹ نے دونوں قوموں کو متحارب فریق بنا دیا تھا اور پورا ہندوستان ان کی باہمی آویزشوں کی آماج گاہ بن گیا۔ پھر 1935 کا دستور نافذ ہوا، صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ تب دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ہندوؤں کے عزائم کیا ہیں۔ پورے ہندوستان میں کانگریسی وزارتوں کے تحت ہندوؤں نے منظم طور پر عوامی سطح پر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور سرکاری سطح پر انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی زندگی پر کاری ضربیں لگائیں۔ کانگریس وزارتوں نے سب سے زیادہ مظالم سی پی، برار اور بہار میں توڑے۔ اس پرآشوب دور میں تنظیم کی سرگرمیاں انہی علاقوں میں زوروں پر رہیں۔ وہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے، لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سب سے نمایاں واقعہ برار کے ضلع خام گانوں کے شہر بسوا چاندورا میں ہوا۔ کانگریس پارٹی کے مقامی صدر جگدیپ پٹیل نے مرہٹی زبان میں مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے ایک نظم قرآن کی غزل کے نام سے لکھ کر چھپوائی اور بڑے پیمانے پر اسے تقسیم کروایا۔ یہ ایک بڑی دل آزار نظم تھی۔ پھر اس نے یہ انتظام بھی کیا تھا
کہ شورش پسند نوجوانوں کی ٹولیوں کو یہ نظم یاد کروا دی۔ اس پر خاصا ہنگامہ ہوا، جس کی آڑ میں جگدیو پٹیل نے بسوا چاندورہ میں مسلمانوں پر مسلح حملے کروائے۔ تنظیم نے اس کی کوشش کو ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ اسے باز آنا تھا، نہ آیا۔ سی پی میں کانگریس کا راج تھا، وہ ملکا پور کانگریس کمیٹی کا صدر تھا، چھوٹے بڑے حکام سب ہندو تھے، پھر بھلا اسے روکنے والا کون تھا؟ ایک دن وہ کچھ لوگوں کو لے کر بسوا چاندورہ پہنچا، جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ لوگ بسوا چاندورہ کی مسجد کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے مسجد میں گوبر پھینکا اور چند خنزیروں کو مسجد میں ہانک دیا۔ ہنگامہ ہو گیا۔ پٹیل اس ہنگامے میں مہلک طور پر زخمی ہوا۔ بس پھر کیا تھا؟ کانگریس پارٹی، کانگریس حکومت، ہندو آفیسر، ہندو اہلکار سب حرکت میں آ گئے۔ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا۔ ان گرفتار شدگان سے ہندو پولیس نے وہ سلوک کیا کہ بلیک ہول کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ سینکڑوں افراد کو 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ ہندو جج تھا، ہندو وکیل استغاثہ تھا اور ہندو پولیس آفیسر تھے۔ کئی گرفتار شدگان کو سکھائی پڑھائی گواہی کی بنیاد پر پھانسی اور عمر قید کی سزا ہوئی، جنہیں 1 سال بعد ناگپور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا اور اسے ایک لغو، بے بنیاد، من گھڑت مقدمہ قرار دے کر تمام عدالتی کارروائی کو انسانیت سوز ٹھہرایا۔ سی پی، برار، بہار، یو پی وغیرہ میں کانگریس کی صوبائی حکومتوں کے زیر اثر مسلمانوں پر جہاں اس قسم کے انسانیت سوز مظالم توڑے جا رہے تھے، وہیں ان کی تہذیبی، معاشرتی، مذہبی اور معاشی زندگی پر بھی حملے کیے جا رہے تھے۔ ان ہنگاموں سے متاثر ہو کر بنگال کے انتہا پسند ہندو بھی صوبے کی فضا کو مسموم بنانے کے در پہ ہو چکے تھے۔ تنظیم نے فیصلہ کیا کہ بنگال کو اس قسم کے ہنگاموں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت تنظیم کے کئی سرفروش کلکتے پہنچ چکے تھے۔ میں کلکتے میں عارضی طور پر مچھوا بازار کے جس مکان میں مقیم تھا، اسی کو ہنگامی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کلکتے پہنچنے والے سرفروشوں میں مہندر اور سشما بھی تھے۔ وہ دونوں میرے ساتھ ہی ٹھہرے تھے۔ ایک عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس مرتبہ مجھے مہندر بہت بجھا بجھا سا لگا۔ یہ وہ مہندر ہی نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ مضطرب، بے چین، سیماب صفت، آتش زیر پا مہندر کی جگہ اس مرتبہ ایک کھویا کھویا مہندر میرے سامنے تھا۔ لگتا تھا اس کے سینے میں دہکنے والا انقلابی الاؤ سرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھا بھی، مگر اس نے مجھے ہمیشہ ٹال دیا۔ ایک دن جب میں اس کے سر ہو ہی گیا تو وہ مردہ سی آواز میں بولا، شیرازی جی، لگتا ہے میرے تمام خواب شکست ہو گئے ہیں، میرے تمام آدرش بکھر گئے ہیں۔ میں سمجھا شاید وہ ہندوستان کی عام سیاسی فضا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے سبب پریشان ہے۔ یہ حالات تو ہمیشہ سے تھے مہندر، ہم نے کبھی ان سیاسی لیڈروں سے بہتری کی توقع نہیں کی تھی۔ اس نے جیسی میری بات سنی ہی نہیں۔ میں زندگی کے ایک نازک دوراہے پر آ پہنچا ہوں شیرازی جی۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ 2 میں سے کون سی راہ اختیار کروں۔ میں ابھی تک قطعی طور پر طے نہیں کر سکا ہوں کہ جو فیصلہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقت پسندانہ تجزیے پر مبنی ہے یا اس میں سراسر میری جذباتیت کو دخل ہے۔ مجھے بتاؤ، میں نے کہا۔ جب میں اپنے رویے کے بارے میں کسی یقینی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تو تمہیں بھی بتا دوں گا، اس نے کہا۔ 2 دن بعد مجھے اس کی ذہنی کشیدگی کا علم ہوا۔ تنظیم کے کارکنوں کا اجلاس ختم ہو چکا تھا۔ تمام کارکن وہاں سے جا چکے تھے۔ اس اجلاس میں طے کیا گیا تھا کہ کلکتے کو ہندو مسلم فسادات کی آگ سے کس طرح بچایا جائے، کس طرح ہندو انتہا پسندوں کو ان کے مذموم عزائم سے باز رکھا جائے۔ یہ وہ صوبہ تھا جو ابھی تک فرقہ وارانہ فسادات سے بچا ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی مہندر بجھا بجھا سا رہا۔ اب تک میں اس کے ساتھ اس قسم کے جتنے اجلاسوں میں شامل ہوا تھا، اس نے ہمیشہ ان کی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، بلکہ اپنی طرف سے تجاویز بھی پیش کرتا تھا، لیکن اس دن وہ صرف خاموش تماشائی بنا رہا۔ جب تمام کارکن وہاں سے چلے گئے تو سالار نے مجھے اور مہندر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس مکان کا یہ کمرہ صرف سالار کے لیے مخصوص تھا۔
اس کمرے کو سالار نے اس لیے پسند کیا تھا کہ اس کا ایک دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا۔ سالار کس وقت اس کمرے میں آتا تھا اور کب وہاں سے جاتا تھا ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ اندر کھلنے والا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ہمیں ہدایت تھی کہ 3 مرتبہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوں۔ آج تم بہت خاموش ہو مہندر، سالار نے کہا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، مہندر نے کہا، میں خود آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہوئے سالار نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی تہہ کھولی اور کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی، پھر اسے تہہ کر کے میز پر رکھ دیا۔ اب وہ اس کاغذ کو انگلیوں سے تھپ تھپا رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مہندر نے کہا۔ بہرحال میں تنظیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مہندر کا یہ جملہ میرے لیے دھماکے سے کم نہ تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ ٹھیک تھا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ میز پر رکھے ہوئے کاغذ پر اس کی انگلیاں زیادہ تیزی سے پڑنے لگیں۔ اس بات پر ہم بعد میں غور کریں گے کہ تم تنظیم چھوڑ سکتے ہو یا نہیں، پہلے وجہ بتاؤ کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ تو یہ بات تھی جس پر مہندر سوچ رہا تھا، جس نے مہندر کو ذہنی طور پر پراگندہ کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا، تنظیم سے علیحدگی کا فیصلہ میں نے بہت غور و خوض کے بعد کیا ہے، حالانکہ میرے والد میری بہن اسی تنظیم پر قربان ہو چکے ہیں۔ اس تنظیم کو میرے خاندان نے اپنے خون سے تقویت دی ہے۔ جذبات پر اپنے فیصلے کی عمارت نہ اٹھاؤ مہندر، سالار نے کہا۔ سیٹھ وشواناتھ مجھے اپنے بھائی کی طرح عزیز تھا، لالی مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں جو جذبات میرے ہیں، ان کا تم اس لیے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت تم خون کے رشتوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ خون کے اسی رشتے کی اہمیت کے لحاظ سے تم جان لو کہ وہ مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تم آج اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات صرف سیٹھ وشواناتھ جان سکتا تھا۔ تم وہ اسباب بتاؤ جن کی بنا پر تم نے تنظیم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ بات یہ ہے جناب، مہندر نے کہا۔ اس کا لہجہ مجھے بہت اجنبی لگا تھا۔ میں ایک خاص نظریے کے ساتھ اس تنظیم میں شامل ہوا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تنظیم کا نظریہ میرے نظریات سے متصادم ہے۔ میرے سر پر جیسے پے در پے کئی گولے پھٹ گئے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ اچانک مہندر ہم سے اتنی دور کیسے چلا گیا؟ میں نے سوچا۔ اب تم نے بات کی ہے کام کی، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ یاد ہے؟ تم اس تنظیم سے سن 24 میں وابستہ ہوئے تھے اور یہ سن 1939 ہے۔ تمہیں 15 برس لگے یہ معلوم کرنے میں کہ تنظیم تمہارے نظریات سے متصادم ہے۔ اس کا احساس مجھے گزشتہ چند مہینوں میں ہوا، مہندر نے کہا۔ میں اس خیال سے تنظیم میں شامل ہوا تھا کہ تنظیم قومی بنیادوں پر ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گی۔ یہ فرقہ وارانہ خطوط پر کام نہیں کرے گی، مگر تجربے سے پتہ چلا کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ مہندر، سالار نے کہا، تم بہت گھٹیا بات کہہ رہے ہو۔ میں بڑے دکھ سے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، مہندر نے کہا۔ تم نے یہ غلط اندازہ کیسے لگایا؟ سالار نے دریافت کیا۔ پچھلے دنوں سی پی، برار، بہار اور یو پی میں تنظیم کی سرگرمیوں کی بنا پر ہر جگہ تنظیم مسلمانوں کی خاطر حرکت میں آئی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے۔ اس نے انگریزوں کے خلاف اپنی عظیم جدوجہد کو فراموش کر دیا، مہندر نے کہا۔ تم نے تنظیم کے ان مقاصد کو نہیں سمجھا جو پچھلے دنوں تنظیم کی سرگرمیوں کی بنیاد رہے ہیں۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ تنظیم کو مسلمانوں کی حمایت میں استعمال کیا گیا۔ ہماری کارروائیوں کا اصل مقصد فرقہ وارانہ فسادات کو روکنا تھا، بالکل اسی طرح جیسے شانتا بمفورڈ سے ملنے والی اطلاعات کے بعد تنظیم نے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی تھیں، اسی طرح تنظیم کی یہ مہمیں بھی تھیں۔ مگر ہر جگہ نتیجہ کیا نکلا؟ تنظیم کے اراکین کو مسلمانوں ہی کی مدد کرنا پڑی یا ان کی حمایت میں تنظیم کو میدان میں آنا پڑا۔ آج تک کہیں بھی تنظیم ہندوؤں کی حمایت میں سرگرم عمل نظر نہیں آئی۔ مہندر، سالار نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا منطقی ذہن رکھنے والا اور حقیقت پسند انسان بھی جذباتیت میں بہہ کر منطقی استدلال اور حقیقت پسندی سے منحرف ہو گیا۔ مہندر خاموش رہا۔ سالار اس وقت غصے میں تھا۔ مجھے بتاؤ، تنظیم کے اراکین نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں کارروائی کی ہے، کیا وہاں مسلمان مظلوم نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ،
کہ اب تک جتنے بھی فرقہ فرانہ فسادات ہوئے ہیں کیا ان میں پہل ہندوؤں نے نہیں کی؟ کیا وہاں تمام تر شرارت ہندوؤں نے نہیں کی؟ تو مجھے ایک بھی ایسا علاقہ بتاؤ جہاں مسلمانوں نے شرارت کی ہو۔ مجھے افسوس ہے مہندر کہ تم نے تنظیم کے بارے میں اس نہج پر سوچا۔ سالار نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ویسے اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں تم نے محسوس کی ہیں؟ جی ہاں، مہندر نے کہا، تنظیم میں اب صرف میں واحد شخص ہوں جو مسلمان نہیں ہوں۔ لا حول ولا قوت، سالار نے کہا، بات یہ ہے مہندر کہ انسان جب حقائق کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اسی انداز میں سوچتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ اگر یہ تنظیم مسلمانوں کی ہی جماعت ہے تو تم اس میں کیسے شامل ہو گئے؟ اور کیا تم بھول گئے کہ اس تنظیم میں تم خود کیسے شامل ہوئے؟ ویسے ایک بات تمہیں بتا دوں کہ تنظیم کے 4 بڑوں میں 2 ہندو بھی شامل ہیں۔ مہندر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم تنظیم چھوڑنے کا فیصلہ حتمی طور پر کر چکے ہو۔ سالار نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، ویسے مجھے بتاؤ اب تمہاری راہ کیا ہوگی؟ جد و جہد کی راہ میری زندگی ہے، مہندر نے کہا، میں کمیونسٹ پارٹی کے تحت کام کروں گا۔ ویسے تم چھاپا مار تنظیموں کا ایک بنیادی اصول بھول گئے، سالار نے کہا، ان میں داخل ہونے کا راستہ تو ہوتا ہے، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے موت کے۔ سالار کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ میں کپ کپا کر رہ گیا۔ آج رات تم اور غور کر لو، صبح تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گے۔ میں نے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کر لو۔ صبح بھی میرا فیصلہ یہی رہے گا، مہندر نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ جذباتی انداز میں اور اچانک نہیں کیا۔ بہرحال صبح تم ناشتہ میرے ساتھ ہی کرو گے۔ اس تنظیم کے رکن کی حیثیت سے تمہارے لیے یہ میرا آخری حکم ہے، سالار نے کہا، اور وہ پرچہ جو اس کی انگلیوں کے نیچے دبا ہوا تھا اٹھا لیا۔ تمہارے اس ذہنی خلجان کا تنظیم کو پتہ تھا۔ یہ دیکھو، تنظیم کے 4 بڑوں میں سے ایک کی تمہارے بارے میں رپورٹ۔ اس میں لکھا ہے کہ مہندر تنظیم کے بارے میں شبہات کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ اس تنظیم کو حریت پسند چھاپا مار تنظیم کے بجائے ایک فرقہ وارانہ جنگجو جماعت سمجھنے لگا ہے۔ اس کی طرف سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، ورنہ وہ تنظیم کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کرم چند، یہ کہہ کر اس نے پرچہ مہندر کو تھما دیا۔ مہندر نے وہ پرچہ پڑھا اور سالار کو واپس دے دیا۔ تمہیں پتہ ہے مہندر، چھاپا مار تنظیموں کا یہی اصول ہوتا ہے کہ برگشتہ ہونے والے رکن کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ یہ میرا ایمان ہے۔ تم تنظیم سے الگ ہو کر بھی تنظیم کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ کم از کم میری تربیت اتنی ناقص نہیں ہو سکتی۔ مہندر خاموش رہا۔ پھر وہ کمزور لہجے میں بولا، میں پھر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، مگر مجبور ہوں۔ میں تمہاری مجبوری جانتا ہوں، سالار نے کہا۔ میں تم سے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ تمہیں یہ مایوسی ہر تنظیم سے ہوگی، بشرط یہ کہ تمہارا انداز فکر اسی طرح غیر منطقی، جذباتی اور غیر حقیقت پسندانہ رہا۔ اچھا، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنو مہندر، تم چاہو تو اسی وقت جا سکتے ہو، صبح ناشتے پر ملاقات کی ضرورت بھی نہیں۔ بلا وجہ کہیں تم یہ سمجھو میں صبح تک تمہیں اس لیے روک رہا ہوں کہ کرم چند کے مشورے پر عمل کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے مہندر بیٹا، ایک باپ کبھی ایک اچھے فرما بردار بیٹے سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایسی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ مہندر، تم مجھے شیرازی سے زیادہ عزیز ہو، تم مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھے دکھ ہے کہ تم جو ایک اچھے اشتراکی انسان بننا چاہتے تھے، محض ایک اشتراکی ہندو بن کر رہ گئے۔ میں جانتا ہوں ایسا کس لیے ہوا، کس نے تمہاری وسیع النظری کو تنگ دلی میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے جناب، مہندر نے کہا۔ مجھے کسی نے سکھایا یا پڑھایا نہیں ہے۔ شاید تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، مگر نادانستگی میں تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ تمہارا المیہ یہ ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ اچھا، الوداع۔ کمرے سے نکل کر میں نے محسوس کیا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ میں اس دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں۔ مہندر مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے جہاں طارق موجود تھا۔ سشما بی بی چلی گئی ہیں،
طارق نے مہندر سے کہا۔ وہ تھیٹر روڈ پر اپنی کسی سہیلی کے پاس گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ آپ پتہ جانتے ہیں، وہیں پہنچ جائیں، انہیں دیر ہو جائے گی۔ کب گئی تھی سشما؟ مہندر نے پوچھا۔ 15-20 منٹ پہلے، طارق نے کہا۔ اچھا شیرازی، میں چلتا ہوں، اس نے کمزور لہجے میں کہا۔ واپس نہیں آؤ گے؟ آؤں گا، سشما کو لے کر مہندر نے کہا۔ میں شاید نہ آتا، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ سالار یہ خیال کریں کہ میں نے ان کی نیت پر شبہ کیا ہے، اور اس ڈر سے چلا گیا ہوں کہ کہیں مجھے صبح تک ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ میں صبح سالار کے ساتھ ناشتہ کروں گا۔ تنظیم کے رکن کی حیثیت سے ان کے اس آخری حکم کی تعمیل میرا فرض ہے۔ وہ چلا گیا۔